السلام علیکم دوستو، پاکستان کی پولیٹکس میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس حوالے سے مجھے سراہے جانے کا سلسلہ بھی بہت زیادہ جاری ہے، اور میں یہاں پر کچھ پوڈ کاسٹ کچھ ویلاگز کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں جس حوالے سے مجھے میرے ویورز بتاتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل سیاست.com کے اوپر سہراب برکت کے ہی ایک ویلاگ کا حوالہ میں آپ کے سامنے دینے لگا ہوں، جس حوالے سے مجھے میری آڈینس نے بھی بتایا کہ ان کو ایک اور صحافی ثناء اللہ خان نے اس حوالے سے بتایا کہ اس وقت موجودہ ارباب اختیار دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک جانب ایک حصہ اگر نئے صوبوں کے حوالے سے نئے نظام کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو دوسرا حصہ کہیں نہ کہیں سہیل آفریدی کو ٹریگر کر رہا ہے، وہ لانگ مارچ کو ٹریگر کر رہا ہے۔ ان صاحب سے منسوب جو ایک ٹویٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے سکرین شاٹ پر شیئر کر دیتا ہوں، لیکن اس بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب سہیل آفریدی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیک اینڈ پہ کون سے فیکٹر ہیں، ان کے اوپر چار طرفہ تلواریں کون سی لٹکی ہوئی ہیں، چار ڈائمینشن سے تلواریں کون سی لٹک رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم واضح طور پر پریڈکشنز کر چکے ہیں، اور پھر 2024 سے ہم اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے جو ایک لانگ مارچ آئے گا وفاقی دارالحکومت کی جانب، اس کو کہیں سے طاقتور شہ بھی حاصل ہوگی۔ اس حوالے سے ہم مفصل پریڈکشنز کر چکے ہیں، اور پولیٹیکل سائیکالوجی میں اسی کو تو ان گروپ ٹسل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آج ہی شہباز گل کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، انہوں نے بھی ایک ویلاگ کیا اور انہوں نے بھی اسی ان گروپ ٹسل کے حوالے سے ہی بہت ساری باتیں کی، اور ساتھ میں میری ایک پریڈکشن جو 2025 ٹو آنورڈ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ پرویز مشرف والا فارمولا اپلائی ہونے جا رہا ہے۔ میں تھم نیل بھی 2025 کا آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، اور کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ پرویز مشرف کی روح ایک بار پھر پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں ان ہونے والی ہے، پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو وہ افیکٹ کرنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ذائچے میں اب ایک ہی واحد وجہ رہ گئی ہے، ایک ہی واحد آپشن رہ گئی ہے جو پاکستان کے اندر نئے نظام کو بھی انیشیٹ کرے گی، نئے نظام کو بھی ایگزیبٹ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ چار جرنیلی فارمولے کو بھی ایگزیبٹ کرے گی، عدالتی ریولوشن کو بھی ایگزیبٹ کرے گی۔ اور عمران خان نے نکلنا تو عدالتوں کے ذریعے ہی ہے، اور اس میں بھی وہی ایک فیکٹر، اور وہ فیکٹر کیا ہے؟ ان گروپ ٹسل کا۔ اور ان گروپ ٹسل بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں اکانومی کی وجہ سے ٹریگر ہونے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل نے بھی یہی بات کی، اور اس میں پرویز مشرف والا فارمولا جس میں آپ کو کہتا ہوں کہ پہلے اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ انہوں نے یونیفارم کیوں اتارا، اور اس کے بعد انہوں نے صدارت کے عہدے سے ریزائن کیوں دیا، لیکن اس کے بعد ایک عرصے کے بعد ان کی اصلاحات والا ایلیمنٹ بھی آپ کو سٹڈی کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جب چار جرنیلی فارمولا ایگزیبٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے ریلیٹڈ فیکٹرز جو کہیں نہ کہیں ان گروپ ٹسل کا ہی سبب بننے والے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ایک عرصے سے پریڈکشنز کر رہے ہیں، لیکن اب شہباز گل بھی یہ تمام تر باتیں ریوائز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی میرے بہت سے ویورز کو، بلکہ 90% ویورز کو نہ یہ باتیں سمجھ آنی ہے، نہ ان کو ابھی تک بھی ان گروپ ٹسل کا پتہ ہونا ہے، نہ ہی جب میں تھم نیل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں تب بھی ان سے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر میں پروف بار پہ کوئی بات شیئر کرتا ہوں، کوئی تھم نیل شیئر کرتا ہوں کہ دیکھو میں نے یہ پریڈکشن کب کی تھی، تو ایسے لوگوں کو کوئی تاریخ بھی دکھائی نہیں دیتی، جو نیومرولوجی کو نعوذ باللہ کوئی توہم پرستی پر مبنی علم سمجھتے ہیں، یا جو لوگ مجھے ایسٹرولوجر سمجھتے ہیں، ان سے نہ یہ تھم نیل پڑھے جاتے ہیں، نہ ان کو یہ تاریخ نظر آتی ہے، نہ ان کو یاد رہتا ہے کہ میں نے کب کیا پریڈکشن کی تھی۔ لیکن آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ اکبر ایس بابر کے حوالے سے کرنے لگے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آج کل وہ بہت زیادہ ایک طرح سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، انہوں نے 3 طرح کی باتیں میڈیا پر آ کے کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا مجھ تک پیغام پہنچا ہے، اور اس کے اندر 3 باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو یہ کہ میں جب بھی جیل سے باہر نکلوں گا تو میں اکبر ایس بابر سے ملنے ضرور جاؤں گا، اور دوسری بات یہ کہ جب تک اکبر ایس بابر نے مجھے سنبھالا ہوا تھا میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن بعد میں جب میں موجودہ جو سیاستدان ہیں ان کے ہتھے چڑھا تو اس کے بعد میرا شرازہ بکھرنا شروع ہو گیا، وٹس ایور جو بھی آپ اس کو نام دیں۔ لیکن تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں تو عمران خان سے منسوب یہ بات کی کہ میں تو اکبر ایس بابر سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اکبر ایس بابر سے دور ہونے کے حوالے سے تلقین کی یا ایڈوائز کیا یا فورس کیا۔ اب اس حوالے سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اکبر ایس بابر نے یہ جو انٹرویو دیا، اس انٹرویو کا ڈسکورس انالیسس کریں یا اس کی مائنڈ ریڈی کریں، یا ان کے الفاظ کے چناؤ کا سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کریں، یا زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ ان کا ذائچہ بنائیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک 5ویں چیز یعنی
نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ ان کا وقتی مزاج بھی اسٹڈی کرنا چاہوں گا. اور نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ اکبر نام کے پہلے 3 حرف یعنی کہ الف، کاف اور بے، ان کے اعداد اگر لیں تو 1 2 and 2 ان کو آپس میں جمع کریں تو یہ 5 کے نمبر پر آتے ہیں. اور نیومرولوجیکل جیومنسی کے اندر 5ویں شکل وقتی طور پر تو کسی الجھن کو ظاہر کرتی ہے لیکن ایٹ دا اینڈ ہر کام کو بیلنس کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ الٹیمیٹلی کوئی نقصان نہیں ہونا، جس طرح کہتے ہیں نا مکھن میں سے بال بھی نکل جانا، اس طرح کا فیکٹر نظر آتا ہے. اور اس کے اکارڈنگ اگر ہم اب ایکسکلوسیو پریڈکشنز کریں، اس کے اندر 5 ٹولز کو یوز کریں، یعنی کہ مائنڈ ریڈنگ کو بھی، زورواسٹرین نیومرولوجی کو بھی، نیومرولوجیکل جیومنسی کو بھی، اور سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹیو انالیسس کو بھی، اور ڈسکورس انالیسس کے بھی تمام تر ٹولز اگر یوز کریں تو یہاں پر میں 10 کے قریب آپ کے سامنے پریڈکشنز رکھنے لگا ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ جتنا بھی انٹرویو تھا یا جتنی بھی باتیں ہوں یا جو اکبر ایس بابر نے 3 باتیں کی، یہ پیور ایک پلانٹیڈ یا ایک سکرپٹڈ انٹرویو نظر آتا ہے، ایک سوچا سمجھا بیانیہ نظر آتا ہے، ایک سوچا سمجھا بیانیہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اور ہم ایک عرصے سے پریڈکشن کر چکے ہیں کہ اب نیریٹیوز فیصلہ نہیں کریں گے، اب ایونٹس فیصلہ کریں گے، اور ایونٹس کی بیس پر اب پاکستان کا مستقبل چینج ہونا ہے. اور دوسری پریڈکشن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو انٹرویو تھا یہ ایک طرح سے سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ تھا. اس وقت جو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، ہیش ٹیگز کی جنگ لڑی جا رہی ہے، انٹرنیشنل یا مین سٹریم میڈیا کو، جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے اس کو بھی مینیج کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر جو ان گروپ ٹسل کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان گروپ ٹسل کہیں نہ کہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر، مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. اس میں یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ جس کے ذریعے عوامی اشتعال کو کم کرنے کے حوالے سے ایک کوشش کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا فیکٹر یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس انٹرویو کے ذریعے پی ٹی آئی کے اندر، یعنی کہ حقیقی پی ٹی آئی یا عوامی پی ٹی آئی کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اور جو عمران خان یا پی ٹی آئی سے جو اس وقت لائل سیاستدان ہیں ان کے اندر بھی انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ آیا یہ بیان واقعی عمران خان نے دیا ہے یا نہیں دیا، یا اکبر ایس بابر اگر جو کچھ کہہ رہے ہیں کہیں وہ سچائی پر مبنی تو نہیں. اور اگر یہ سچائی پر مبنی ہے تو ہم نے اب تک جو پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے اکبر ایس بابر کے خلاف بیان دیا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ عمران خان اگر اس کے ساتھ اپنا الو سیدھا کرنے لگے تو ہمارا دانا پانی پھر کہاں لکھا جائے گا، یا ہمارا فیوچر پھر کس ڈائمینشن کے اندر ایمرج ہوگا؟ اس حوالے سے ایک طرح سے ایک پلانٹیڈ یا سائیکولوجیکل وارفیئر کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات یا انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے، جس کے لیے اکبر ایس بابر کو لانچ کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اکبر ایس بابر کا جب مائنڈ ریڈ کیا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ان کو خود بھی میڈیا کے اوپر آنے کا بہت زیادہ کریز ہے کہ میں کسی طرح خبروں میں بھی رہوں. اور ان کی اس وش کو کسی حد تک حقیقی ارباب اختیار کے اندر سے کچھ لوگوں نے اس وقت یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے اکبر ایس بابر کو دیکھا جائے تو پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے ایسا نظر آتا تھا کہ جیسے وہ میڈیا میں سپیس بنانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اور اب بھی اس طرح کے بیان دے کر ایک طرح سے ایک طرف تو وہ میڈیا میں اپنے آپ کو سپیس دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ میں کسی طرح ڈسکس رہوں، میں کسی طرح خبروں میں ان رہوں، اور دوسری جانب ان کی جو خواہش کو فلفل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے انٹرویو نشر کروا کر حقیقی طور پر جو حقیقی رائے عامہ ہے یا جو حقیقی عوامی اشتعال ہے اس کو سپلٹ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح حقیقی عوامی اشتعال کسی طریقے سے انڈرمائن ہو جائے. اور اس زمن میں ہم آپ کو ہمیشہ سے یہ پریڈکشن کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو حقیقی عوامی احتجاج یا حقیقی عوامی اشتعال نظر آئے گا، آپ کو پیرالل جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر کسی اور مد میں نظر آئے گی اور بظاہر وہ موجودہ پولیٹیکل پپٹس کے خلاف نعرے لگاتی ہوئی نظر آئے گی. دوسری جانب بھی کچھ ایسی کوششیں ہوں گی کہ جس سے حقیقی عوامی احتجاج یا حقیقی عوامی اشتعال جو ہے وہ سپلٹ ہوتا ہوا نظر آیا. اور اس زمن میں اگر ایک جانب آپ کو اکبر ایس بابر نظر آ رہے ہیں تو آپ خود دیکھ لیجئے گا جیسے جیسے لانگ مارچ قریب آئے گا، لانگ مارچ کے حوالے سے اسٹریٹ موومنٹ کی جو شدت ہے اس میں آپ کو بڑھوتری نظر آئے گی. آپ کو پیرالل جماعت اسلامی بھی دھرنے دیتی ہوئی نظر آئے گی، پیرالل جماعت اسلامی مہنگائی کے نام پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، پیرالل جماعت اسلامی کشمیر کے نام پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، پیرالل جماعت اسلامی کچھ ایسے نیریٹیوز کی بنیاد پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی جس میں حقیقی ارباب اختیار کی طرف توجہ نہ جائے بلکہ موجودہ پولیٹیکل پپٹس کی طرف توجہ جائے. لیکن اس کا مقصد یہی ہوگا کہ عوامی اشتعال کو یا حقیقی عوامی احتجاج کو کسی طرح سے سپلٹ کیا جائے. اور یہی چیز اکبر ایس بابر کے اس موجودہ انٹرویو کے دوران بھی نظر آتی ہے. اب اس کے امپیکٹس دیکھے جائیں کہ اس انٹرویو کے امپیکٹس یا اس کا ڈسکورس انالیسس دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے یا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے جو ایک شدت آ چکی ہے اور جو شدت میرپور اور ڈڈیال کے پانیوں میں بونچال کی وجہ سے آ رہی ہے یا درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کی وجہ سے آ رہی ہے، اس کی شدت مزید بڑھے گی. اور یہ تمام کے تمام حربے، یہ نیریٹیوز
ایمرج کرنے کی جو کوشش ہے یہ آپ کو ناکام ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس طرح کے تمام نیریٹیوز، تمام انٹرویو آپ کو فیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ایک اور بات بھی، اکبر ایس بابر کا اگر زائچہ بنایا جائے زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ، ان کے نام کی انرجیز بھی دیکھی جائے تو عوام ان کے ہر قسم کے بیانیے کو رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چاہے اب وہ دودھ سے بھی دھل کر آ جائیں، اپنے آپ کو بالکل پیوریفائی کر بھی لیں، اب اس وقت جو ان کی جو پولیٹکس کے حوالے سے ایک خواہش ہے کہ میں پولیٹکس میں ان ہوں یا عوام کی مجھے حمایت ملے، ان کے ذائچے میں اب عوام کی حمایت بالکل بھی نظر نہیں آتی. چاہے وہ بالکل پیور بھی ہو کر آ جائیں، چاہے واقعی عمران خان ان کی فیور میں بیان دے دیں، لیکن عوام کی جانب سے ان کو اب حمایت یا ان کی کسی قسم کی تائید بالکل نظر نہیں آتی. پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے ان کے ذائچے کے اندر ڈارکنیس نظر آتی ہے. اور اس انٹرویو کے حوالے سے بھی واضح نظر آتا ہے کہ عوام ان کے اس انٹرویو کو کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہ کر رہے ہیں اور نہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹیننگ پریڈکشن اڈیالہ جیل کی انرجیز کو اگر میں ایگزامن کروں یا عمران خان کا ذائچہ اور اکبر ایس بابر کا ذائچہ اگر اس کو آپس میں اس کو انالائز کروں، اس کا کو ریلیشن چیک کروں، تو ایسا نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیل سے اس حوالے سے تردید کا بھی امکان ہے. جیل سے کوئی ایسا بیان بھی باہر آتا ہوا دکھائی دے گا جس میں اس حوالے سے تردید بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لانگ مارچ کی جب میں نے پریڈکشن کی فرام دا ڈے فرسٹ، میں آپ کو ہمیشہ بتاتا تھا کہ اس کا مین مقصد نظام انصاف کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے کہ عمران خان کے کیسز سنے جائیں یا ان کو عدالتی حوالے سے عدالتیں ٹریگر ہوں، عدالتیں ہوش کے ناخن لیں اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں سے جلدی جلدی فیصلے اور وہ عدالتوں سے بری ہوں. اور جب لانگ مارچ ابھی ہوا بھی نہیں تھا، 4 اگست کو بھی میں نے اس حوالے سے ولاگ کیا تھا. تھم نیل بھی آپ کے سامنے موجود ہے اپروو بار میں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لانگ مارچ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پلاننگ کے بارے میں نے کیا کہا تھا کہ یہ نظام انصاف پر دباؤ ڈالنے کے لیے لانگ مارچ ہوگا، نہ کہ عمران خان کو جیل کی دیوار گرا کر نکال لینا اور پرائم منسٹر کی سیٹ پر بٹھا دینا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ نظام انصاف پر دباؤ ڈالنا ہوگا. اور اس حوالے سے میں نے اگزامپل بھی دی تھی، جس طرح لائرز کا مارچ پرویز مشرف کے دور میں نکلا تھا، اس کا مقصد بھی نظام انصاف پر دباؤ ڈالنا تھا. اب بھی نظام انصاف پر دباؤ ڈالنا ہوگا. اور جب سہیل آفریدی نے بھی اس حوالے سے بعد میں بیان دیا کہ جی میں نے جو 27 ستمبر کی تاریخ دیا اس کا مقصد نظام انصاف پر دباؤ ڈالنا ہے، تو بہت سے وہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو سرائکی میں شہدا کہتے ہیں، وہ شہدے لوگ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا پھر لانگ مارچ کا مقصد کیا تھا؟ اگر ملاقات ہی کرنی ہے، اگر عمران خان سے بات ہی کرنی ہے، بھئی ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ سائیکالوجی بھی یہی بتا رہی ہے، زورواسٹرین نیومرولوجی بھی یہی بتا رہی ہے، عمران خان کا ذائچہ بھی یہی بتا رہا ہے. 2024 سے جب سے ہم لانگ مارچ کی پریڈکشن کر رہے ہیں تب سے ہم یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے نظام انصاف پر دباؤ ڈالا جائے گا تاکہ عدالتیں ٹریگر ہوں، عدالتیں تمام تر کیسوں کو سنیں. اور پھر عمران خان کی خواہش بھی یہی ہے کہ پہلے دیگر لیڈران اور ورکر رہا ہوں، اس کے بعد میں رہا ہوں. اس حوالے سے ہم پچھلے 2 سال سے متواتر پریڈکشن کر رہے ہیں اور میرے تمام ولاگ عمران خان کی رہائی کے زمرے میں جب بھی میں نے یہ بات کی ہمیشہ میں نے آپ کو یہ بتایا. لیکن جو ڈیجیٹل کوفی ہوتے ہیں نا، ان کا دل بس یہی کرتا ہے کہ ساری دنیا میں اگریشن ہوتا رہے، لیکن بس وہ ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھتے رہیں اور بس سوشل میڈیا وارئر بنے رہیں اور ان کو کرنا کچھ بھی نہ پڑے. اس کے ساتھ ساتھ نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ اگر اکبر ایس بابر کے نام کے پہلے 3 حرف یعنی 1 2 2 اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ 5 کے نمبر پر آتے ہیں. اور 5 کا نمبر وقتی طور پر تو الجھن کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ وقتی طور پر تو ان کے اس بیان سے الجھن پی ٹی آئی کے اندر یا جو لائل پی ٹی آئی کے جو لائل لیڈران ہیں یا جو پی ٹی آئی سے لائل جو ووٹرز ہیں ان کے اندر وقتی طور پر الجھن تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن ان دا لانگ رن کوئی کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہوگا. اور پریڈکشن اس حوالے سے یہ نظر آتی ہے کہ اس بحث کا مقصد میڈیا کے اوپر عوامی اشتعال کی جانب توجہ ہٹانا اور اس کا بحث کا رخ تبدیل کرنا اور ایک ایسی لا حاصل ڈیبیٹ کے اوپر بحث کا رخ لے جانا کہ جس کے اندر اکبر ایس بابر اور عمران خان کے باہمی تعلقات تو ڈسکس ہوں، لیکن حقیقی عوامی اشتعال کی جانب کوئی توجہ نہ جائے، یا عوامی پی ٹی آئی جس کو علیمہ خان لیڈ کر رہی ہیں اس کی جانب کوئی توجہ نہ جائے، یا عوامی پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے حوالے سے جو اتحاد کی پریڈکشن ہم 24 جولائی سے کر چکے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی اس طرف بھی کوئی دھیان نہ جائے. اور آخری پریڈکشن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان تمام تر یہ جو بیانات اکبر ایس بابر کے آ رہے ہیں ان دا لانگ رن اس کے اندر شیم فیکٹر ایگزیبٹ ہونے والا ہے، شیم فیکٹر انسٹال ہونے والا ہے. اور اس کے بعد اکبر ایس بابر آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے مجھ تک تو یہ بیانیہ پہنچا تھا، مجھ تک تو یہ باتیں پہنچی تھی، میں نے آگے پورٹرے کر دی، مجھے کیا پتا یہ حقیقت ہے یا نہیں، مجھے فلانے نے بتایا یا مجھے فلانے نے اور اس کو فلانے نے اور اس کو فلانے نے بتایا، مجھے ڈائریکٹ تھوڑی میری عمران خان سے بات ہوئی تھی، ڈائریکٹ تو میں نے نہیں سنا تھا، میں نے بھی کسی فیکٹر کے ذریعے جو مجھے پیغام ملا، کوئی سنو بال سیمپلنگ کے ذریعے اگر مجھے کوئی پیغام ملا میں نے
तो जस्ट उसको मीडिया के ऊपर आकर या एक पॉडकास्ट के अंदर डिबेट किया था, यानी कि कहीं ना कहीं शेम फैक्टर तो हाईलाइट होगा लेकिन उसके अंदर आएँ बाएँ शाएँ होती हुई दिखाई देगी। ये जो कुछ मैंने आपको बताया ये ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बताया, न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी के अकॉर्डिंग भी बताया, माइंड रीडिंग के टूल्स भी यूज़ किए, साइकोलिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव एनालिसिस के टूल्स भी यूज़ किए और डिस्कोर्स एनालिसिस के मुख्तलिफ टूल्स भी यूज़ करके आपको बताया। लेकिन ईमान का तकाजा है, हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वो ये जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।